ایک سوال پوچھنا تھا مجھے. میرا یہ سوال سننے، سمجھنے اور محسوس کرنے کا ہے. کچھ لکھ رہی ہوں، اس کو ذرا پڑھیں. مجھے بلیو ہے آج کے دور کا سیکنڈ اسٹینڈرڈ کا بھی یہ بچہ، مطلب جو دوسری اور تیسری کلاس میں بھی ہے نا، وہ بھی ان کو پڑھ پائے گا اور اس لائن کو سمجھا پائے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اپنی زبان میں. ٹھیک ہے، اب ذرا ان کو پڑھیں. ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا پلیز، فل ویڈیو دیکھیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کریں اور صرف محسوس کریں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. یہ کچھ ہمارے عربی کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ان کو پڑھنا تو آتا ہے لیکن ہمیں ان کا میننگ نہیں پتہ نا. ہمیں نہیں پتہ یہ کس صورت کی آیت ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. تو چلیں، ایک نیا سفر جو میں نے شروع کیا ہے اس رمضان میں، اور آپ لوگوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کرتی ہوں تاکہ آپ میری اصلاح کریں، میں آپ کی اصلاح کروں. ٹھیک ہے، بنے رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم یوٹیوب فیملی، سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے. یہ ویڈیو بہت پرانی ہے، رمضان کے پہلے کی، مطلب چاند رات کی. ہم لوگ رمضان میں ڈیکوریٹ کر رہے تھے کہ رمضان کی پہلی سحری ہے تو بڑے اچھے موڈ میں ہم نے پہلی سحری کرنی ہے. یہاں پہ ہم نے جناب الحمدللہ تراویح شراویہ پڑھ کے ہم یہ ڈیکوریٹ کر رہے تھے، کیونکہ فرسٹ پریورٹی آپ کی عبادت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ آپ کی ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پلان یہ تھا کہ پورے رمضان میں ویڈیو بناؤں گی، سحری کی، افطاری کی، ولاگز بناؤں گی، کیونکہ میرا یہ یوٹیوب کا چینل ہے نا، یہ مکس اپ ہے، کچھ زیادہ ہی مکس اپ ہے. سٹارٹ کیا تھا ان باکسنگ سے، پھر سٹارٹ ہو گئی ولاگنگز پہ، پھر ولاگنگ کے بعد میں سٹاپ ہو گئی. آلموسٹ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی مہینے ڈیڑھ مہینے سے. رمضان کے بعد میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. کیوں؟ اللہ کا کچھ اور منظور تھا، مجھ سے کچھ اور کام لینا چاہ رہے ہیں وہ شاید، یقیناً. تو کیا ہوا، میرے پاس 2 قرآن ہیں جو میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لنک شیئر کروں گی، وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا. میرے پاس 2 قرآن ہیں، ایک تجویز والا ہے اور ایک ڈاکٹر اسرار احمد والا ہے جو کہ فل تفسیر کے ساتھ ہے. میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں نے اس رمضان میں وہ پورا پڑھنا ہے ود تفصیل، لیکن آنیسٹلی مجھے نہیں مزہ آ رہا تھا پڑھنے میں، کیونکہ میں اوپر عربی پڑھ رہی تھی، پھر میں نیچے اردو پڑھ رہی تھی، اینڈ دیٹس اٹ. لنک نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ میں دونوں کو سیپریٹ پڑھ رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عربی کا میننگ کیا ہے، میں جسٹ ایز اے اسٹوری اس کو پڑھ رہی تھی. خیر، پھر میں نے ذرا ٹائم لیا، تھوڑا سوچا سمجھا اور پھر قرآن کو سمجھنے کا ایک سفر شروع کیا جو کہ آسان ہے، بہت آسان ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت مشکل ہے، لیکن نہیں، یہ بہت زیادہ آسان ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بیٹھ کے 5 سے 10 منٹ قرآن پاک کی زیارت کریں، صرف اس کو دیکھیں، تو ہمیں سمجھ میں یہ آئے گا کہ یہ اردو کے ہی الفاظ ہیں. یہ اردو کے ہی الفاظ ہیں جن کو انہوں نے تھوڑی سی ماڈریشن کے ساتھ، تھوڑی سی ایڈیشن کے ساتھ ایک عربی لینگویج بنا دی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے ان سب ورڈز کا میننگ، ہم سیپریٹ ان سب ورڈ کی میننگ کو سمجھتے ہیں. کیسے سمجھتے ہیں یہ میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی. بہت آسان ہے. پہلے تو یہ دعا پڑھیں، یہ دعا بہت ضروری ہے. پلیز جب بھی آپ اٹھیں، خاص طور پہ رات کو اچانک آپ کی آنکھ کھلے، اب گرمی ہے نا تو مچھر کاٹیں گے، لائٹ جائے گی، آپ کی آنکھیں لازمی کھلیں گی. یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اور یہ بک ہے، بہت ایزی بک ہے، بہت آسانی سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیسے اس کو پڑھنا ہے. لیکن آپ کو کچھ بک لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس میرے ساتھ بنے رہیں، میری ویڈیو دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ان کو پڑھنا ہے. صرف ایک رجسٹر خریدیں، ایک پینسل خریدیں، اور ڈیلی کے جو ورڈز میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس رجسٹر پہ لکھنے ہیں، سامنے ان کا میننگ لکھنا ہے، اور دیٹس اٹ. آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف لکھنا ہے. کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان لفظوں کو آپ نے پڑھنا ہے. جب آپ خود اپنے ہینڈ سے لکھیں گے نا، آپ کو خود ہی ذہن نشین ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے. یہ سمپل سے عربی کے لفظ ہیں جن کے سٹارٹ میں اگر ہم ال ہٹا دیں تو وہ اردو کے لفظ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو الخیر، ال ہٹا دیں، خیر. خیر مطلب اردو میں ہمیں پتہ ہے خیر خیر ہوتی ہے، اور اگر مزید سمپل اردو میں جائے تو بھلائی، میننگ پتہ ہے نا خیر. اب الخیر، الخیر کا مطلب بھی ہے بھلائی. ٹھیک ہے، اب آپ صرف اسکرین شاٹ لیں اس کا. ٹھیک ہے،
ان لفظوں کو بس لکھیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، آپ کی انگلیاں گواہ بن جائیں گی کہ آپ نے سیکھنے کی کوشش کی، آپ نے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے میٹرک پاس کیا ہے، آپ نے ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، تو قرآن سمجھنا آپ پہ فرض ہے۔ قرآن کو حفظ کرنا فرض نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا فرض ہے۔ حفظ کرنا نفلی عبادت ہے، سمجھنا فرض ہے۔ ہم سب پہ فرض ہے، جس کو اردو لکھنی آتی ہے، اردو بولنی آتی ہے، ان سب پہ فرض ہے۔ تو ایک اچھا سفر کا آغاز کریں، قرآن کو سیکھنے کی نیت کریں اور صرف ٹائم دینا ہے۔ یہاں ساری گیم صرف ٹائم کی ہے، صرف ٹائم دینا ہے اور کچھ نہیں۔ کچھ یاد کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، رٹے مارنے والا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، ملوں گی میں آپ سے اگلی ویڈیو میں، پلیز۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔